میں اکثر سوچتا ہوں کہ مایوسی کفر کیوں ہے۔ جب تک زندہ ہے اچھے برے دن تو آتے ہی ہے انسان کی زندگی میں۔ برے دنوں میں انسان اکثر مایوس ہو ہی جاتا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو مایوسی کو اللہ نے اتنا بڑا گناہ یعنی کفر ہی کیوں کہا ہے؟ قرآن کھولا تو پتہ چلا قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ اپنے قادر ہونے کی، غالب و حاکم ہونے کی بار بار دلیلیں دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو کیا نہیں ممکن، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم، کون ہے جو میرے سوا کچھ کر سکے؟ ہر کام میرے کن کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی اگر بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کی ہر بات کو نہ ماننے کی ہی بات ہوئی نا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر کفر ہی تو کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندے کو سننا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ تعلق مضبوط ہو سکے۔ اگر پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے تو ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم پریشانی حادثے تو زندگی کا حصہ ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مفید اور سچی تعلیمات روزانہ ملے جس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے تو ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب لازم کریں۔ شکریہ۔